کہ آخری جو آیات ہیں کہ آخر میں لیکن وہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خود کہے گی۔ اور ایک مضمون اسی تخلیق کا آپ دیکھیں قرآن حکیم میں، پورے قرآن حکیم میں انسان کی تخلیق جو ہے بار بار اس پہ زور دیا گیا ہے۔ اور پھر حتیٰ اذا ما جاؤہا کہ جب وہ لوگ، پھر وہ منظر کشی کی گئی ہے جب وہ آ جائیں گے، شاہد علیکم اس وقت گواہی دیں گے، سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کی جلدیں جو ہیں وہ گواہی دیں گی جب ان کے خلاف، ان مجرموں کے خلاف گواہی دیں گی۔ وقالوا لجلودہم تو وہ ان سے کہیں گے اپنی جلد سے، جب یہ اس جلد کو عطا کی جائے گی قوت گویائی، ان کو کہیں گے کہ تم کیوں آج ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، لما شہدتم علینا، یہ میرے کان، میری آنکھیں میرے خلاف گواہی دیں گی تو میں وہاں کہوں گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، حالانکہ یہ کان تو میرے ہیں، میری آنکھیں ہیں، یہ جسم میری مرضی ہے، میری آنکھیں میری مرضی ہے۔ لیکن وہاں پہ وہ کیا کہیں گے جب میں اپنی جلد کو کہوں گا لما شہدتم علینا، آج میرے خلاف تم گواہی دینے آ گئے ہو، آج وٹنس باکس میں اللہ کے خلاف میری گواہیاں دے رہے ہو، میں کیا کرتا رہا دنیا میں؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہی میری جلد، یہ میری آنکھیں، یہ میرے کان بولیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہاں آج ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ ہمیں قوت گویائی اس ذات بابرکات نے دی ہے کہ جس نے ہر شے کو قوت گویائی دی ہے، قوت نطق جس نے ہر شے کو دی ہے، آج اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بولو۔ اس لیے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ آج ہمیں اس نے حکم دیا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور کیوں نہ بولیں، سب سے پہلے بھی تو اسی نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ جب شکم مادر کے اندر یہ جیسے میں نے مثال دی، یہ مضغہ، یہ نطفہ، یہ علقہ، یہ ان مراحل سے جب گزرا تو ان مرحلوں میں آنکھیں اور کان خلیوں کو کس نے حکم دیا تھا کان کے کہ کان بن جاؤ، آنکھیں بن جاؤ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے آج ہمیں حکم دیا ہے کہ بولو۔ آج یہ جو کہتا تھا میری مرضی، تو آج اس کے خلاف گواہی دو، یہ کیا کرتا تھا؟ اور پھر ارشاد ہوتا ہے جو آج ہمارے لیے سبق ہے، اور آخری آیہ مبارکہ اسی سے ہم اختتام کرتے ہیں، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور اے انسانوں تم نے تو اس بات کا بھی خوف نہیں کیا کہ یہ چیزیں تمہاری سماعت، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ اس انسانوں میں مراد آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کا لفظ انسان کے لیے ہے۔ جب تخلیق کی بات ہوتی ہے، انسان کی بات ہوتی ہے، بنی اسرائیل کی بات ہوتی ہے، کسی کی بات، وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، تم نے اس بات کا خوف نہیں کیا کہ کل یہ کان، یہ آنکھیں، یہ تمہاری جلد تمہارے خلاف گواہ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ، ہاں اصل میں تم یہ گمان کرتے تھے، وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ، یہ تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ اور آج جب سائنس نے ریسرچ کی، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ مسلمان ہو گیا، جب اس نے کان کے اوپر ریسرچ کی اور کان کے پردے اور کان کی پوری کیمسٹری اور ترتیب جب اس نے دیکھی، تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے کان کو بنایا ہو اور وہ سنتا نہ ہو۔ جب اس نے کان کو بنایا ہے اور کان کے اندر پردے اور میگا فون اور ایسے ایسے جو ڈیزائن اور ترتیبیں اور ریشے اور مسل ہیں، یہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس نے یہ کان بنایا ہے وہ خود نہ سنتا ہو۔ یہ اس کی شان سمیع ہے، یہ اس کی شان علیم ہونا ہے کہ اس نے کان جیسی شے کو خلق کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ سنے؟ تو یہی ان آیات میں سبق ہے کہ جب انسان اپنی تخلیق پہ غور کرتا ہے تو پھر اسے یہ سبق نظر آتا ہے کہ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ، اور تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ جانتا نہیں ہے۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو خاندانی نظام پوری دنیا میں، ہم لوگوں کا اقدار اور ویلیو سسٹم یہ دنیا کی نظر میں کھٹک رہا ہے، اور آج یہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، میری جسم مرضی، اس کا توڑ یہی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن حکیم سے جوڑ دیں، اور یہ جو تخلیق کے آیات ہیں ان کی طرف پلٹیں۔ یہ مضمون جو پورے قرآن میں بکھرے پڑے ہیں، دیکھیں قرآن حکیم کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے کہ خلق الانسان من علق اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرا سے ہوئی اور خلق کی بات کی، اور علق سے شروع ہوئی،
اور پھر آخری جب آیات الیوم اکملت لکم دینکم، پورے قرآن میں یہ مضمون پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر ہم ان معاملات کے اوپر غور و فکر شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری اولادیں، ہمارے فیملی سسٹم، ہمارے خاندانی نظام، دنیا کا استعمار اور طاغوتی اور مغربی طاقتیں کسی طور پہ بھی انشاءاللہ تباہ نہیں کر سکتیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے جڑنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔